کہ وہ سب جمع ہوتے ہیں اور جس کا انتقال ہو گیا اس کے لیے ثواب، اس کا ہدیہ اور تحفہ وہ بھیجتے ہیں۔ کیا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے زیادہ واقف تھے۔ یہ رجحان بعد میں بڑھا اور وہ مسائل جو وقت کی تبدیلی کے ساتھ شریعت کا ایک حصہ قرار پائے، ان میں سے ایک یہ ایصال ثواب کے سلسلے میں سب سے زیادہ وسعت وہ حنفی فقہا کے ہاں، حنبلی، شافعی، یہ حضرات کہتے ہیں کہ جن چیزوں کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، ایصال ثواب فقط ان چیزوں میں۔ مثلاً حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایصال ثواب کی خاطر تم ایسا علم چھوڑ کے جاؤ جو تمہارے بعد چلتا رہے سلسلہ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی انسان نے کوئی کتاب چھوڑی، تحریر کی یا اسے پرنٹ کرایا یا جیسے بھی اس نے علم کو محفوظ کیا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے تمہارے لیے جب تک کہ اللہ کو منظور۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ پل بناؤ، پل بنانا صدقہ جاریہ ہے۔ اب بھی ایسی کئی جگہیں ملیں گی جہاں پر پل نہیں ہے، دریا چڑھ جائے، نالے میں طغیانی آ جائے، لوگ عبور نہیں کر سکتے، تو فرمایا پل بنایا کرو۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کنویں کھدواؤ، جہاں پانی کی دقت ہے وہاں۔ کہنے کو تو یہ اسلام آباد ہے، لیکن پانی کی ایسی شدید قلت ہوتی ہے کہ لوگ ایک ایک بوند کو ترس جاتے۔ کتنے ٹینکر منگوائیں اور کب تک منگوائیں؟ فرمایا کنویں کھدواؤ۔ اسی طرح یہ جتنے مواقع ارشاد فرمائے، شافعی اور حنبلی کہتے ہیں کہ بس یہی ایصال ثواب۔ اہل تشیع کے ہاں اور حنفی فقہا کے ہاں دونوں مسالک کیسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہر وہ نیکی جو ہمارے پاس ہے، تم اس نیکی کو کسی دوسرے کو دو، تمہیں اختیار۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، یہ سب ایصال ثواب میں داخل ہے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ ایسے مل بیٹھنا، قرآن پاک پڑھنا، یہ چونکہ اصلاً سنت سے ثابت یہ طریقہ نہیں ہے، تو اس لیے اجتماع نہ کیا جائے۔ اس زمانے میں ایسے مسائل کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ غنیمت جانیے اس آخری دور کو، اور کوئی طریقہ ایسا جس سے لوگ دین کے قریب آئیں، وہ زیادہ قابل ترجیح۔ غنیمت جاننا چاہیے۔ اسے ہم مکمل طور پہ بدعت بھی نہیں کہہ سکتے کہ پھر تو قرآن خوانی
اور قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، پھر تو ہمیں اس مسئلے میں جانا پڑے۔ اس لیے دین کے آثار، دین کی باتیں اور وہ چیزیں جن سے خدا سے تعلق ظاہر ہوتا ہے، ان چیزوں کو قائم رکھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے میں یہ کام کروں، اس لیے نہیں کر رہا کہ پبلک کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ جو چیز فرض اور واجب تھی وہ ضرور کرتے تھے، کبھی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں، لیکن جس چیز میں گنجائش تھی فرمایا چھوڑو اس کو۔ حج کیا اور حج کے بعد ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ جو بیت اللہ بنا ہوا ہے نا، اس کے آگے حتیم، میں اگر اسے تعمیر کرتا تو میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں پر اسے بنایا تھا میں دوبارہ بناتا، اور اس کی چوکی کو نیچے لے آتا زمین، اور اس کے دروازے، ایک تو اب جو موجودہ دروازہ ہے، فرمایا پچھلا دروازہ بھی میں کھلوا دیتا۔ پھر فرمایا کہ میرا جی تو چاہتا ہے عائشہ ایسے کروں، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ مکہ والے کہیں گے لوگ کل ہمارا دین بدل دیا تھا، آج خدا کا گھر توڑ دیا۔ تو یہ چیز ایک مستحب کام، بہتر کام اگر کسی انسان کے ایمان میں خلل ڈالتا ہے نا، تو بہتر کام نہ کیا جائے، چھوڑ دیں۔ اس لیے غنیمت ہے آپ بھی جو مسلمان مل بیٹھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ان چیزوں میں کسی کی بھی مخالفت کرنا اور ایسے مسائل بیان کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ گوالیار ہندوستان میں ایک محلے والے ایسے تھے کہ ان کو نہ نماز کے صحیح پڑھنا، نہ تلاوت، کچھ نہیں، لیکن محرم میں وہ تعزیہ نکالتے تھے بہت زور و شور سے۔ شیعہ کہتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ ہم اتنا مال نہیں خرچ کرتے جتنا سنی تعزیے پہ خرچ کرتے۔ کسی نے، ایک مفتی صاحب دیوبند میں تھے، ان سے جا کے ساری صورتحال کہی تو انہوں نے کہا میاں تعزیے کو نہ چھوڑو، نکالتے رہو، بس تمہارے لیے یہ حکم ہے، باقی دنیا جانے ہم جانے، تم اس کو نہ چھوڑو۔ ان کے شاگرد بہت حیران ہوئے کہ حضرت یہ تعزیہ تو جائز نہیں، حرام ہے، یہ وہ، آپ نے یہ کیا کہہ دی؟ ان کا بچوں اس لیے کہہ دیا کہ ان کا دین سنی ہونا، شریعت پہ چلنا، یہ سب اس تعزیے کے ساتھ محبت کی وجہ سے، وہ یہ بھی چھوڑ دیں اور خالص ہندوؤں کے طرز اور رسوم اختیار کر لیں تو اسلام کا کیا بنے؟ اسلام کے دائرے میں ہیں تو تم کہتے ہو نا تعزیہ ہو یا نہ ہو، جب اسلام ہی نہ رہا تو پھر کیا کرو؟ اس لیے بہت سے لوگ بسا اوقات دین کے نام پر ہی دین کی کسی ایسی چیز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کچھ جائز کچھ ناجائز فتوے ایسے آتے ہیں۔ وہ جس چیز میں جڑے ہوئے ہیں انہیں جڑے رہنا چاہیے، تلقین کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ تعلیم آتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ وہ مشائخ، وہ حضرات جو تربیت اور جو خانقاہیں تھیں ختم ہو گئی، لیکن ان کی روحانیت اتنی ٹھوس اور مستحکم تھی کہ ان کے فیوزات، ان کی برکات اب تک پائی جاتی۔ اس لیے بہت سی چیزیں مبالغے کی نظر ہو گئی، بہت سی چیزیں غلو کی نظر ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، قبر کچی ہونی چاہیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تلقین فرمائی،
اور اب ایسا اس میں بھی مبالغہ کرنے لگے ہیں بعض حضرات کہ وہ کہتے ہیں قبر پہ کوئی تختی بھی نہ لگاؤ، اور وہ نہیں جانتے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی قبر پر بھی تختی لگتی، اور 31 ہجری سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا، اس میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کی قبر بنی جب بقیع میں تو تختی لگائی گئی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں فلاں صحابی ہوں، اور جو بھی میری قبر سے گزرے چاہیے کہ میرے لیے ایصال ثواب کرے۔ اب یہ پتہ چلا 1930 میں ایشیاٹک رائل سوسائٹی انہوں نے جنت البقیع میں کھدائی کی۔ وہ دور ایسا تھا جب سب توڑ پھوڑ کے برابر کر رہے تھے، تو جب وہ کہتے ہیں ہم 4 میٹر نیچے پہنچے تو ایک اور قبر برآمد ہوئی، اس پہ لکھا ہوا دیکھا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے۔ تو شروع زمانے سے مسلمان قبروں کی نشاندہی کرتے، جب غفلت بڑھی اور جب مسلمانوں میں اپنی قبروں کو محفوظ کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، تو اس پہ اس وقت کے فقہا نے کہا کہ جو بہت اللہ کے نیک بندے سادات اور اولیاء کرام، ان کی قبر پہ اگر گنبد بنا دیا جائے تاکہ لوگ احساس کریں کہ یہ بزرگ ہستی ہیں اور پاؤں سے روندے نہیں، بارش انہیں بہا کر نہ لے جائی ناثار کو، تو یہ جائز۔ یہ عثمانی علماء نے فتویٰ دیا تھا۔ سب سے پہلے جنت البقیع میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور پھر اس کے بعد امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی قبروں پر، قبریں کچی تھیں، اوپر گنبد بنائے گئے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ منع کیا، بعض نے کہا ٹھیک۔ تو اس لیے ایسے مسائل جب ہم انہیں سنت اور بدعت کے درجے میں بحث کے لیے لاتے ہیں، حد الوسع لوگ جس چیز سے جڑے ہوئے ہیں بس جڑے ہوئے، اللہ کا دین قائم۔ آج ہم جو جمع ہیں پورے شرح صدر کے ساتھ، ہمیں تو بالکل ہم جاتے بھی ہیں فاتحہ ایصال ثواب کرنا، دعا مانگنا، تاکہ ہمارے لیے بھی بعد میں کوئی دعا مانگتا ہے۔ اللہ تعالی کی ایک عادت سمجھنی چاہیے۔ خدا کی عادت یہ ہے کہ جو بھی اس کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے وہ اتنا غیور ہے کہ قبول کر لے تو جواب اس سے پہلے آ جاتا ہے۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا اور اس کا احسان بھی نہیں رہنے دیتا اپنے اوپر۔ اچھا تم نے میرے لیے یہ کیا ہے، میں تمہارے لیے اس سے بڑھ کے کر دوں گا، اور ہمیشہ کرتا ہے۔ اللہ کو نیکی کی قبولیت کے لیے کوئی جبر تھوڑا ہی ہے۔ حتیٰ کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ اس بات سے کہ اللہ اس کے جواب میں میت کو تو نفع ہوتا ہی ہوتا ہے، اس ایصال ثواب کے کرنے والے تک کو بخش دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، فرمایا جنازے میں جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 6 انعام تمہیں ملتے ہیں جنازے پہ جانے کی۔ 6 طرح سے اللہ کی طرف سے رحمت برستی، اس میں سے ایک یہ فرمایا کہ اللہ اس میت کو کہتا ہے، اس روح کو، کہ تو اتنا پاک ہے، اتنا اچھا ہے، تو ہمیں اتنا پسند آیا
کہ جو تیرے مہمان آئے تھے جنازے کے لیے، ہم نے تمہاری تو کیا ان سب کی تمہارے جنازے کی وجہ سے بخشش کر، یہ مہمان تھے تمہارے، ہم نے ان کو بھی عزت دی ہے، ان کی مغفرت فرما دی، ان کے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے ہمیشہ ایصال ثواب، جنازہ، تدفین، اب دفن سے پہلے ہی چلے آتے ہیں کئی مرتبہ لوگ، مصروفیات بھی، معذور بھی، اور کبھی کبھی محض سستی ہوتی ہے نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو مٹی تم قبر پہ ڈالتے ہو نا، یہ مٹی کل قیامت میں تمہارا نامہ اعمال میں وزن ڈال دے گی۔ یہ مٹی ایسے ہی نہیں ہے، جو بھی قبروں پہ مٹی ڈالتا ہے یہ چیز قیامت میں اس کے کام آئے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قبروں کی لوگ حفاظت کریں، لوگ ایصال ثواب کریں، اور جو جو چیزیں، سب سے اچھی چیز تو یہی ہے جو فرمائی کہ کوئی ایسا کام کر دو کہ ہمیشہ کے لیے اسے ثواب پہنچتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے رب میرے تو اعمال ختم ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَكَ، یہ جو تیرا نیک بیٹا ہے نا وہ تمہارے لیے دعا مانگتا ہے، اور اس کی دعا کو قبول کر کے ہم تمہارے درجے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کا قرب اور اللہ کے یہاں درجات تھوڑی، کوئی کمی ہے کسی چیز کی؟